آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ کلام محمود میں ایک دعائیہ نظم ہے، ویسے تو سارا کلام ہی دعائیہ حمدیہ ہے، لیکن ایک دعائیہ نظم ہے: اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا دے تو شفا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری ہی اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے۔ بہت پیارا دعائیہ کلام محترم مصور احمد صاحب نے پڑھا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے، اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری اے
تیرے سوا مجھے آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت سننے کا، اور آج کی نعت کا انتخاب کیا گیا ہے کلام طاہر میں سے۔ اس کے چند اشعار کچھ اس طرح سے ہیں: گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پروں غزل آپ کے لیے، ہر لمحہ فراق ہے عمر دراز غم، ہر لمحہ فراق ہے عمر دراز غم، گزرا نہ چین سے کوئی پل آپ کے لیے۔ کلام طاہر میں سے بہت خوبصورت نعت، آئیے سنتے ہیں۔ گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے،
گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پیروں غزل آپ کے لیے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ نظم ہے عطا کر لذت سوز جگر، لکھنے والے محترم میر اعلیٰ بخش تسنیم صاحب، اور فرمائش کرنے والوں میں محترمہ عصمت نبیلہ صاحبہ ربوہ سے، محترم کامران طاہر صاحب یو کے سے، محترم عبدالمالک صاحب سرگودا سے شامل ہیں۔ آئیے، بہت پیارا کلام ہے، بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ عطا کر لذت سوز جگر، یا رب جوانوں کو عطا کر لذت سوز جگر، یا رب جوانوں کو یقین دے بے یقینوں کو تواں دے ناتوانوں کو یقین دے بے یقینوں کو تواں دے ناتوانوں کو عطا کر۔ جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، بلالی روح سے آباد کر ان کی اذانوں کو عطا کر۔ یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، اڑا دیں گے یہی کہ دن پہاڑوں کو چٹانوں کو عطا کر۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم میر اعلیٰ بخش تسنیم صاحب کا،
لکھا ہوا، اور مسجد فضل لندن کے 100 سال پورے ہونے پر ابھی تک ہمیں آپ کی طرف سے دنیا بھر سے بہت سے مبارکباد کے پیغامات مل رہے ہیں۔ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ملائیشیا میں محترم آیان احمد صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور محترم عدنان احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ آپ کی طرف سے بڑے محبت بھرے دعاؤں بھرے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ جماعت احمدیہ کے بہت معروف شاعر محترم ثاقب زیروی مرحوم کا ہے، اور نظم ہے فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خاک ہوئے کیوں خون ہوا ارمانوں کا۔ یہ بہت پیاری نظم ربوہ میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جلسوں میں ہم یہ نظمیں محترم ثاقب زیروی صاحب کی زبانی سے بڑے ترنم سے سنا کرتے تھے، اور اب یہ نظم محترم مرتضیٰ منان صاحب نے ریکارڈ کروائی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے کیوں خون ہوا ارمانوں کا۔ تاریخ کے سینے میں اب تک ہے دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا۔ انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا۔ طاقت کے نشے میں چور تھے جو توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا۔ پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں
کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ثاقب زیروی صاحب کا لکھا ہوا۔ پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔ اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد فضل لندن کے حوالے سے بہت سے پیغامات اب ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور پیارے حضور کے جو خطبات جمعہ ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت سے دعاؤں بھرے، عقیدت بھرے پیغامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ محترم شاہد احمد صاحب جرمنی سے، اور محترم نذیر احمد صاحب آپ بھی جرمنی میں ہیں، اور ریاض شاہ صاحب آپ بھی جرمنی میں ہیں۔ آپ کی طرف سے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور آپ کے لیے ہم کلام لگا رہے ہیں جبین ازل پہ جو تحریر ہے، یہ کلام ہے محترم فاروق محمود صاحب کا۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ جبین ازل پر جو تحریر ہے، وہ کلمہ بھی ظالم کی جاگیر ہے۔ خدا جانے کیا اس کی تقدیر ہے کہ دی جس کا مومن کی تکفیر ہے۔ کرے فیصلے جو بھی شاہ و وزیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ تیرے دی کے غم میں ہے دلگیر ہم، دعا کی اٹھائے ہیں شمشیر ہم، ہے صبر و رضا کی بھی تصویر ہم، تیرے نام پر پابند زنجیر ہم، تیری راہ کے ہم ہیں شہید و اسیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ کسی فانی فی اللہ کی موجز دعا نے مردہ زمانے کو زندہ کیا، اسی سید دو جہاں کا خدا ہے، سنتا غلاموں کی اب بھی دعا، تجھی پر نظر ہے سمیع و بصیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ سب درد اپنے، یہ سب ابتلا خدا کے لیے ہیں، وہی ہے جزا۔ نیا تو نہیں ظلم کا سلسلہ، اردو میرا صدیوں کا پالا ہوا، متا نصر کہتے ہیں بندے حقیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔
کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم فاروق محمود صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ در عدن میں سے ہے، اور اس کے چند اشعار کچھ اس طرح سے ہیں۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سرتاب پا سوال ہوں سائل نہیں ہوں میں، میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، اب بھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں۔ بہت پیارا کلام در عدن میں سے، آئیے سنتے ہیں۔ التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سر تاب پا سوال ہوں سائل نہیں ہوں میں، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں، کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں۔ کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں۔ اور بہت سے پیغامات مل رہے ہیں۔ ایک پیغام محترم محمود علی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ احمدی نہیں ہیں لیکن آپ پروگرام ہمارا جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آپ نے ایک سوال پہلے بھی کیا تھا، آپ نے کہا کہ
بعض جو آپ فوٹیج دیکھتے ہیں اس میں کلمہ مٹایا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ کلمہ کیوں مٹایا جاتا ہے؟ محترم محمود علی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ یہ کلمہ کیوں مٹایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو کلمہ لکھنے والے اور اس کی توقیر کرنے والے ہیں، جبکہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے بعض اوقات یہ کلمہ مٹایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ محترم نعیم احمد شہزاد صاحب، گرین ٹاؤن فیصل آباد میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور محترمہ سلمہ صاحبہ، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ہر پروگرام میں، تقریباً ہر پروگرام میں آپ کی طرف سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ آپ کے لیے، آپ کی فرمائش پہ ہم سنیں گے نظم کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے، اور یہ نظم بھی بالکل اسی موضوع پہ ہے جس سے متعلق ابھی محترم محمود علی صاحب نے سوال پوچھا تھا۔ کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے، پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے۔ A mob of violent thugs attacked a group of innocent Muslim worshippers in a rural district, leaving one dead and several critically injured. پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے۔ یہ مقبرے نہیں ہیں شہیدان عشق کے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے۔ اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے، اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے۔ آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ میں، آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ میں، فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے، فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں، اور محترم میر لئیک احمد صاحب اور محترم منصور احمد صاحب، آپ کا بہت پیارا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا جو پروگرام ہے اور ایم ٹی اے کے سارے پروگرام آپ بڑے شوق سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم کلام لگا رہے ہیں محترم عطاء المجیب راشد صاحب کا لکھا ہوا خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے۔ یہ نظم پڑھی ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب نے، آئیے سنتے ہیں۔
خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. دلوں کو نور نہ بخشے وہ روشنی کیا ہے. خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. ہجوم یاس میں بس ایک وہی سہارا ہے. اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے. اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے. خوشا نصیب جنہیں مل گیا وصال حبیب وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے. وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے. خدا کی راہ میں مر کر جو ہو گئے زندہ انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے. انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے. لہو کے قطروں سے بنتی ہے آبشار حیات. ہر ایک شہید بتاتا ہے بندگی کیا ہے. خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم متاع المجیب راشد صاحب کا لکھا ہوا، اور آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے. پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب، اور نظم آپ کی پسندیدہ ہے. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خاک کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے. بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے،
خاک کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں تم اپنے کرم فرما کے حق میں روا سمجھے خاک کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خاک کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے جو چال چلے ٹیڑھی جو بات کہی الٹی جو چال چلے ٹیڑھی جو بات کہی الٹی بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے ابھی یہ پیارا کلام سن رہے تھے اور محترمہ ثانیہ صاحبہ محترمہ طاہرہ صاحبہ پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ کا بے حد شکریہ اور آپ کی فرمائش پہ ہم نظم لگائیں گے کلام طاہر میں سے دن آج کب ڈھلے گا یہ نظم پڑھی ہے محترم بلال محمود صاحب نے آئیے سنتے ہیں دن آج کب ڈھلے گا کب ہوگا ظہور شب ہم کب کریں گے چاک گریباں حضور شب دن آج کب ڈھلے گا آہو بکا پہ پہر ہے
رات آ بھی جا کے رہا ہوں طیور شب، دن آج کب ڈھلے گا؟ لیلا شب کی گود میں سویا ہوا تھا چاند، سیماب زیب تن کیے بیٹھی تھی حور شب، دن آج کب ڈھلے گا؟ میں سی اتر رہی تھی کواکب سے نور کی، ہر سمت بٹ رہی تھی شراب طہور شب، دن آج کب ڈھلے گا؟ ناگا تیری یاد نے یوں دل کو بھر دیا، گویا سمٹ گیا اسی کوزے میں نور شب، دن آج کب ڈھلے گا؟ اس لمحہ تیرے رشک سے شبنم تھی آب آب، مٹی میں مل رہا تھا پگھل کر غرور شب، دن آج کب ڈھلے گا؟ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے۔ لیلائے شب کی گود میں سویا ہوا تھا چاند، سیماب زیب تن کیے بیٹھی تھی حور شب، ناگاہ تیری یاد نے یوں دل کو بھر دیا، گویا سمٹ گیا اسی کوزے میں نور شب۔ بہت پیارا کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم بلال محمود صاحب کی آواز میں، اور ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ محترمہ ثانیہ صاحبہ، ہبہ صاحبہ، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے، اور محترمہ طاہرہ صاحبہ آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ آپ اس وقت کینیڈا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں، میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر۔ بہت پیارا نعتیہ کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ آپ نور نلا نور، نور خدا، آپ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، آپ سے ظلمتوں میں ہوئی ہے ضیاء، سید الاصفیاء مرتضیٰ مجتبیٰ، میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر، میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر، میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر، میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر۔ اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے حبیب خدا اے شہید و سرا لب پہ نام آپ کا آئے بعد از خدا اے حبیب خدا اے شہید و سرا لب پہ نام آپ کا آئے بعد از خدا آپ میں عکس اوصاف رب الورا شرف انسانیت آپ ہی کی عطا آپ انسان کامل بھی خیر البشر میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر 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 ہم نے سیکھے سجود و قیام آپ سے ہو گئی ہے شریعت تمام آپ سے ہم نے سیکھے سجود و قیام آپ سے ہو گئی ہے شریعت تمام آپ سے فیض پاتے ہیں ہر خاص و عام آپ سے حوض کوثر کا ملتا ہے جام آپ سے خلق سارے مکمل تمام آپ پر میرے لاکھوں درود و سلام 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 آپ پر. کیا ہی خوبصورت کلام محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا ہم سن رہے تھے اور آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے. ساگر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو. پیغامات بھجوانے والوں میں محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترمہ امۃ الودود اکرم صاحبہ اور محترمہ سمینہ طاہر صاحبہ شامل ہیں. یہ نظم ساگر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو جناب مرشد ڈار صاحب نے پڑھی ہے اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں قادیان اسٹوڈیو کے. آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں. ساغر حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ کوئی طالب دیدار بھی ہو ساغر حسن تو وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے
بجا دل بھی قبضے میں، دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں، دلدار بھی ہو ساغرے حسن تو پر ہے، کوئی میں خار بھی ہو۔ ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو، کیا ہی پیارا کلام ہم سن رہے تھے محترم مرشد ڈار صاحب کی آواز میں۔ اور اب ہم چلتے ہیں آج کے پروگرام کی آخری نظم کی طرف، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔ یہ نظم ہم سنیں گے، محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ منصورہ ظفر صاحبہ اور محترمہ فاقہہ صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے یہ کلام سنتے ہیں محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ اور اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔